أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور جب لیا ہم نے پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، کہ نہیں عبادت کرو گے سوائے اللہ کے، وبالوالدین احسانا، اور احسان کرو گے والدین کے ساتھ احسان کرنا، وذی القربیٰ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامیٰ والمساکین، اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور کہو واسطے لوگوں کے نیک بات، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم رکھو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور دیتے رہو زکوٰۃ، ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ، پھر اعراض کیا تم نے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْکُمْ، مگر تھوڑے تم میں سے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور ہو ہی تم اعراض کرنے والے. ٹھیک ہے، بس یہاں رہے تو یہ ٹھیک ہے، اس میں گڑبڑ اب نہ ہو. اس سے پہلے 5 جماعتوں کا ذکر تھا. خطباء الیہود، دوسرے منافق الیہود، اور تیسرے عوام الیہود، اور چوتھے احبار اور رہبان یہود. ان کی عادات ذکر کی گئی، جن میں سب سے زیادہ خطرناک خطباء اور احبار و رہبان، جن کا دھندا تحریف کتاب، کتمان حق اور تلبیس. اس پر ایک تو آپ کے پاس امام ابن تیمیہ کے فتاوی کی عبارت ہے، مجموع الفتاوی جلد 14 صفحہ 71 کی. اس میں لفظ آ رہے ہیں وفی ھذا عبرۃ لمن رکب سننہم من امتنا. تو امام فرماتے ہیں صفحہ 31 پر، وفی ھذا عبرۃ لمن رکب، اس میں سبق ہے اس آدمی کے لیے جو ان کے طریقوں پہ چلتا ہے ہماری امت میں سے. فَإِنَّ الْمُنْحَرِفِينَ فِي نُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وہ لوگ جو انحراف کے مرتکب ہیں
کتاب و سنت کی نصوص میں جیسے صفات وغیرہ کا مسئلہ ہے، اخبار اوامر، ایک قوم ہے یحرفونہ اما لفظاً و اما معنن، تو ایک قوم محرفین کی ہے، تحریف لفظی یا معنوی کی مرتکب، وَهُمْ النَّافُونَ لِمَا أَثْبَتَهُ الرَّسُولُ، تو وہ لوگ ہیں کہ جس چیز کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت فرمایا اس کا انکار کرتے ہیں، جہوداً، جان بوجھ کر، اور تعطیلاً، انکار صفات کر کے، وَيَدَّعُونَ هَذَا موجب العقل الصریح، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ عقل صریح کا موجب ہے جو سمی دلائل پر قاضی ہے، بقوم، اور ایک قوم ہے لا یزیدون علی تلاوت النصوص، کہ وہ صرف نصوص کی تلاوت جانتی ہے، لا یفقہون معناہا، ان کا وہ معنی نہیں سمجھتے، وَيَدَّعُونَ أَنَّ هَذَا مُوجَبُ السَّمْعِ، اور ان کا خیال ہے کہ یہ سمع کا موجب ہے، الذی کان علیہ السلف، جس پر سلف گزرے، وَأَنَّ اللَّهَ لَمْ يُرِدْ مِنْ عبادہ فہم هذه النصوص، تو وہ کہتے ہیں جناب ان نصوص کا سمجھنا اس کا اللہ کا مقصد ہی نہیں اپنے بندوں سے کہ وہ اس کی نصوص سمجھے، فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ تِلَاوَةً، وہ صرف ظاہر تلاوت کرتے ہیں اور کوئی چیز نہیں جانتے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ثُمَّ يُصَنِّفُ أَقْوَامٌ عُلُومًا، پھر کچھ قوموں نے کئی قسم کے علوم تصنیف کیے اور ان کو وہ کہتے ہیں یہ انہا دینیت، کہ یہ دینی علوم ہے، وَأَنَّ النُّصُوصَ دَلَّتْ عَلَيْهَا وَالْعَقْلُ، اور ان کا دعویٰ ہے کہ نصوص اس پر دلالت کرتی ہے اور عقل بھی، اور یہ اللہ کا دین ہے، ما مخالفتہا لکتاب اللہ، اس کے باوجود کہ وہ کتاب اللہ کے مخالف ہیں، فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں سے اپنی طرف سے کتاب لکھتے ہیں، ثُمَّ يَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ بِوَجْهٍ مِّنَ الْوُجُوهِ فَتَدَبَّرْ، اس میں غور کر، مقصد یہ ہے کہ قرآن کا حال پر انتباہ، یہ درس قرآن کا ہمیشہ وظیفہ رہا ہے۔ آج کے دور میں جب حال پہ انتباہ تطبیق کی جائے تو بعض حضرات کو تکلیف ہوتی ہے اور کہتے ہیں یہ تو یہودیوں کے بارے میں آتی ہے، ہم پر کیوں لگا رہے ہیں؟ تو یہ اس لیے میں نے لکھا کہ تقریر تو رات کے سبق میں ہو گئی، مطلب کہ یہ طرز یہ ہمیشہ سلف کی طرز ہے، اور یہ نہیں ہے کہ یہود والی ایتیں اب معطل ہو چکی ہیں، یہودی گئے تو ایتیں منسوخ، تو یہ قرآن
اصلاحی نصاب ہے، اور یہ اوصاف اور کردار پہ گفتگو کرتا ہے۔ جس میں بھی یہ اوصاف اور یہ کردار ہوگا، آیات چاہے یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جب یہودیوں والے اوصاف اور کردار کلمہ گو میں آئیں گے تو ان پر بھی یہ آیات رد کریں گی۔ اور یہی طریقہ ہے کتاب اللہ پڑھانے کا، ورنہ تو کتاب اللہ ابدی ہدایت اور تازہ اور زندہ کتاب ثابت ہی نہیں ہوگی، بلکہ صرف عرب کے لوگوں کے لیے اور اس زمانے کے ساتھ خاص ہوگی۔ ایک اور عبارت پڑھیں، یہ بہترین عبارت ہے، یہ اگلے صفحے پہ ہے۔ اب یہ عبارتیں بہت لکھی ہوتی ہیں لیکن سارا پڑھنا ناممکن ہے، تو اس کا مطالعہ بھی کیا کریں۔ یہ صفحہ نمبر 32 ہے۔ قال علماؤنا، جہاں تسہیل کا حوالہ لکھا ہے، اور یہ فائدہ کس پر ہے؟ محرفین پر۔ فویلن پر 2 کا حوالہ لکھا ہے، اسی پر حاشیہ اور فائدہ ہے۔ فائدہ نمبر 2، ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ نعت اللہ تعالی احبارہم، کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے احبار کا حال بیان کیا، بِأَنَّهُ يُبَدِّلُونَ وَيُحَرِّفُونَ، لفظ صحیح کر لو، يُحَرِّفُونَ فقال، یہ کہ وہ تبدیل کرتے ہیں اور تحریف کرتے ہیں، یہ قاف نہیں ہے فائے۔ فقال وقولہ الحق فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم الآیہ وذالک انہ لما درس الامر فیہم، اور یہ معاملہ اس طرح پیش آیا کہ جب پرانا عہد ہو گیا، زمانہ زیادہ گزر گیا، وساعت رعیت علمائہم، اور علماء کے جو متعلقین تھے ان میں برائیاں آ گئیں، وَأَقْبَلُوا عَلَى الدُّنْيَا حِرْصًا وَطَمَعًا، اور متوجہ ہوئے دنیا پر حرص اور لالچ میں، طلبوا اشیاء، ایسی چیزوں کے پیچھے پڑ گئے، تصرف وجوہ الناس الیہم، کہ لوگوں کو وہ چیزیں ان کی طرف متوجہ کریں، فَأَحْدَثُوا فِي شَرِيعَتِهِمْ، تو انہوں نے بدعات نکالی اپنی شریعت میں، وَبَدَّلُوهَا، اور اسے تبدیل کر دیا، وَأَلْحَقُوا ذَلِكَ بِالتَّوْرَاةِ، اور انہوں نے اس کو تورات کے ساتھ ملا دیا، وَقَالُوا لِصُفَحَائِهِمْ، اور کہا انہوں نے اپنے بے وقوفوں کو، هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ وہ قبول کریں ان سے، تو ان کی ریاست مضبوط رہے گی، ان کا رٹھوا اور گرفت مضبوط رہے گی، وَيَنَالُوا بِهِ حُطَامَ الدُّنْيَا وَأَوْسَاخَهَا، اور انہیں دنیا کے منافع اور اوساخ یہ ملتا رہے گا۔ یہ امام قرطبی ہے۔ وفی ہذہ الآیہ دلیل، اس کو ذرا غور سے دیکھنا ہے۔ وفی ہذہ الآیہ، یہ کون ہے؟ علامہ اندلسی۔
البحر المحیط وفی حاصل آیات دلیل علی ان المعارف کسبیت وعلی بطلان التقلید، کہ معارف کسبیہ ہوتے ہیں یعنی دلائل سے حاصل ہوتی ہیں، اور اندھا پن مورا بن کے بیٹھنا کہ فلانے بزرگ نے کہا ہے، اس کے بطلان وعلی ان المغتر باذلال المذل مذموم، اور دھوکہ کھانا کسی مذل کے گمراہ کرنے پر یہ مذموم ہے۔ وعلی ان الاکتفاء بالظن فی الاصول غیر جائز، اور یہ بھی دلیل ہے کہ عقائد کے مسائل میں ظنی دلیل پر اکتفا کرنا یہ جائز نہیں۔ ہاں، اس پہ بھی نشان لگا لو، یہ علامہ اندلسی ہے کہ ظنی دلیل خبر واحد قیاس اصول میں ان پر اکتفا کرنا غیر جائز، وعلی ان القول بغیر دلیل باطل، یہ بھی ثابت ہوا کہ دعویٰ بلا دلیل باطل ہے۔ کوئی آدمی کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کی دلیل دینی پڑے گی، یہ دلیل نہیں ہوتی کہ بابا لکھ گیا اور فلانی کتاب میں آ گیا، یہ دلیل نہیں، دلیل کتاب و سنت کا نام ہے۔ تو وعلی ان القول بغیر دلیل باطل، وعلی ان ما تساوی وجودہ وعدمہ لا یجوز المسیر الی احدہما الا بدلیل سمعی، اور دو چیزوں کا اگر وہ برابر ہیں، عدم وجود ہونا نہ ہونا برابر ہے، تو پھر بھی ترجیح دلیل کے ساتھ ہوگی۔ تو یہ علامہ اندلسی کے قواعد ہیں جو ان آیات کے نیچے یہ ایک ایک جملہ پورا ضابطہ اور قاعدہ ہے اہل سنت کا، اور اس پر اور بھی بیسیوں عبارات ہیں۔ اب اگر یہ علامہ اندلسی کی عبارت میں نہ پڑھتا اور اس کا خلاصہ میں تقریر میں کر دیتا تو آپ میں بھی بزرگ پریشان ہو جاتے، بھی بہت سختی ہوگی۔ تو یہ لکھی اس لیے ہے کہ آپ کو سمجھ آئے۔ اگر یہی جو 5 باتیں ہیں، 6 نمبر ہے، یہ 6 نمبر آپ یاد کر لیں علامہ اندلسی کے، تو انشاءاللہ دماغ صاف ہو جائے گا۔ ہاں، تو یہ پہلی بات کہ معارف یعنی دینی معارف یہ دلائل سے حاصل ہوتے ہیں، اندھی تقلید سے حاصل نہیں ہوتے، اور موزل کے اضلال میں مغتر۔ دوسرا، ایک آدمی خود موزل بدعتی ہے اور اس نے بدعت تھما دی، اب یہ دھوکے کھا رہا ہے جی بزرگوں نے کیا ہے، تو اضلال موزل کا اس کو لینا یہ مذموم ہے۔ ظنی دلیل عقائد میں چل نہیں سکتی، دعویٰ بغیر دلیل ثابت نہیں ہوتا، اور ترجیح بھی بغیر دلیل سمعی کا معنی کتاب و سنت سے جو حاصل ہے، دلیل سمعی کے ترجیح بھی حاصل نہیں ہوتی۔ تو یہ علامہ اندلسی ہے۔ اگلی عبارت ذرا سنو، راضی فرماتی ہیں وَمَن تَأَمَّلَ مَا ذَكَّرَهُ اللَّهُ
فی ہذہ الآیہ، جو آدمی تأمل کرے، اوپر سے نہ گزر جائے، تأمل غور و فکر کرے، جو اللہ نے ذکر کیا اس آیت میں، من شرح فرق الیہود، یہودیوں کے گروہوں اور فرقوں کی تفصیل کا، وجد ذالک بعینہ فی فرق ہذہ الامہ، یہودیوں والی ایتیں فٹ ہو رہی ہے۔ امام رازی کہہ رہے ہیں کہ وجد ذالک بعینہ فی فرق ہذہ الامہ، یہودیوں کے جو طبقات کی شرح آپ نے پڑھی اس امت میں، اسی طرح کے فرقے ہیں۔ فَإِنَّ فِيهِمْ مَن يُعَانِدُ الْحَقَّ، ان میں وہ بھی ہیں جو حق کے جان بوجھ کے مخالف ہیں، وَيَسْعَى فِي إِضْلَالِ الْغَيْرِ، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، اور اس میں مصروف عمل ہیں، یسعا کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بھی راستے سے گمراہ کریں۔ وَفِيهِمْ مَن يَكُونُ مُتَوَسِّطًا، اور کچھ وہ ہیں کہ درمیانے بے ایمان ہیں۔ وَفِيهِمْ مَن يَكُونُ آمَن مَحْضًا مُقَلِّدًا، اور یہ تقلید فی العقائد کی بات ہو رہی ہے، اور تقلید مقابل دلیل کے، ہم علل اطلاق تقلید کو نہیں مانتے، یہ جو غیر مقلد بلکہ غیر مجلد طبقہ ہے یہ جھوٹ بولتا ہے کہ اندھے مقلد، اندھا، ہم لعنت کرتے ہیں اندھے مقلد پر۔ تو اصول عقائد براہین سے ثابت ہوتے ہیں، وہ قول کٹوروں سے ثابت نہیں ہوتے، نہ قیاس سے ثابت ہوتی، تو عقائد میں تقلید نہیں ہوتی ایک، اور دوسری بات مسائل منصوصہ میں بھی تقلید نہیں ہوتی، اور تیسری بات خلاف نص بھی تقلید نہیں ہوتی، تقلید ہوتی ہے صرف مسائل الاجتہادیہ میں، جو اجتہادی مسائل ہیں ان میں، تو تقلید محمود اور تقلید مذموم دونوں کا فرق ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ، یہ جو آپ نے فرقے پڑھے ہیں یہودیوں کے، حق کے معاندین اس امت میں وہ بہت تیز ہیں، کچھ درمیانے ہیں اور کچھ للو ہیں، آمن محضر، بالکل لوٹے اور للو، کھانسی بھی آئے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، پتہ کوئی نہیں بھی گدھیا اس نے کہا کیا ہے، جیسے کوئی کہے سبحان اللہ یہ لوٹا ہے، لوٹا لام لوٹا، لوٹا سرکار، جیسے کسی نے کہا۔ اور اب ہماری عوام میں بھی ایسے لوگ، خطیب جو کہتا ہے واہ سبحان اللہ کیا بات، اس لیے بات کو سوچنے کا مادہ پیدا کرو، حق اور باطل کی تمجیز ہونی چاہیے، اور یہ نہیں کہ بڑا غلط کہہ رہا ہے تو بات سچ بن جائے گی، جھوٹ جھوٹ ہے چاہے بڑا بولے یا چھوٹا بولے، اور غلطی غلطی ہے چاہے بڑا کرے یا چھوٹا کرے، معاملہ اس کے شان کے لحاظ سے ہوگا، لیکن بات حق اور سچ کا معیار کوئی بڑا نہیں اور کوئی بزرگ نہیں۔ آمن محضن مقلدن، اگلی بار ذرا پڑھو،
یہ امام قرطبی کی ہے. یہ عبارتیں اس لیے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ تمہیں جو گمراہ کرتے ہیں نا جی، بزرگوں کی تحقیق سے ہٹ کے بات ہو رہی ہے. اکابر کی تحقیق، اکابر پر اعتماد ختم کیا جا رہا ہے. یہ عبارات کس کی ہیں؟ اکابر کی ہیں یا میری ہیں؟ ہاں، تو اگر میری کوئی اپنی بات ہے وہ بھی مجھے بتانا. حاضر آیا بلتی قبلہا، دلیل ہے اس آیت میں بھی اور جو اس سے پہلے ہے. کس کی؟ التحذیر من التبدیل والتغییر والزیادت فی الشرع. اس میں دلیل ہے، تحذیر ہے، ڈرایا گیا ہے کہ شریعت کتاب و سنت کو تبدیل نہیں کرنا. تغییر، تبدیل کا معنی بالکل ہٹا کے نئی چیز لانا. قرآن کے بدل کوئی اور کتاب لے کے نہ بیٹھ جانا، سنت کے بدل کوئی اور کتاب لے کے نہ بیٹھ جانا. اور تغییر، معنی نہ بگاڑنا، مطالب نہ بگاڑنا، مقاصد نہ بگاڑنا. بزیادت فی الشرع، شریعت میں زیادت نہ کرنا اپنی طرف سے. فَكُلُّ مَن بَدَّلَ أَوْ غَيَّرَ أَوْ ابْتَدَعَ فِي دِينِ اللَّهِ. یہ عبارت دین اللہ پہ نشان لگاؤ. ایک بہت لڑائی آ رہی ہے. مفتی احمد جار کہتا ہے کہ دین اللہ، بدعت کے لیے دین کی قید یہ وہابیوں کی اختراع ہے، یہ کہیں بھی نہیں. تو اس عبارت پہ ذرا خیال کرنا اور ضابطہ اور قانون بھی ذہن میں رکھ لینا کہ کیا کہہ رہے ہیں. فَكُلُّ، یہ قانون بیان کر رہے ہیں. فَكُلُّ مَن بَدَّلَ وَغَيَّرَ أَوْ ابْتَدَعَ، ہر وہ آدمی جو تبدیل کرے یا تغییر کرے یا بدعت گھڑے اللہ کے دین میں، ما لیس منہ ہو، جو دین میں سے نہ ہو چیز اور نہ اس دین کے لائق ہو. فَهُوَ دَاخِلٌ تحت هذا الوعید الشدید. یہ جو 3 دفعہ لعنت کی گئی، فویل فویل وویل، اس وعید شدید میں وہ داخل ہے. بالعذاب العلیم، اور دردناک عذاب میں داخل ہے. وَقَدْ حَذَّرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتہ، آپ نے امت کو منع کیا. لما